ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. معزز قابل قدر صدر اجلاس استاذ الاساتذہ شیخ الحدیث شیخ انیس الرحمن اعظمی عمری مدنی حفظہ اللہ، ارباب جامعہ، جمعیت ابناء قدیم کے ذمہ داران، مجلس میں بیٹھے ہوئے قابل قدر افاضل علماء کرام، مجھے جو عنوان دیا گیا ہے AI یعنی مصنوعی ذہانت کے فوائد اور نقصانات، اگرچہ کہ یہ ایک طویل عنوان ہے، میں اس کو بالاختصار آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. معزز حاضرین، بر صغیر ہند و پاک اور ایشیا کے بہت سے ممالک میں AI کا استعمال اب شروع ہو رہا ہے، لیکن امریکہ اور یورپ میں AI کا استعمال آج سے 85 سال پہلے شروع ہو چکا تھا. تخلیقی اعتبار سے مصنوعی ذہانت، جس کو AI کہا جاتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے موقع محل ضرورت وقت کی مناسبت کے لحاظ سے عطا کردہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائی وحی میں بڑے باریک بن انداز میں اس کا تذکرہ کیا. علم الانسان ما لم یعلم. ایسی ایسی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سکھائے گا جس کا انسان کو علم و ادراک نہیں تھا. سورہ نحل کی آیت نمبر 8 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بعض تخلیقات کا تذکرہ فرمایا. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون. تمہاری سواریوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا کیے جس پہ تم سوار ہوتے ہو، اور یہ تمہارے لیے خوبصورتی کا ساز و سامان بھی ہے. ویخلق ما لا تعلمون. اور اللہ ایسی ایسی چیزوں کو پیدا کرتا ہے جس کا تمہیں علم نہیں ہے. اس آیت کی تفسیر میں بعض مفسرین نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے وہ چیزیں پیدا کرتا رہے گا جو تم نہیں جانتے. اس میں وہ بے شمار حیوانات بھی شامل ہیں جو اللہ تعالیٰ نئے سے نئے پیدا کرتا رہتا ہے، کبھی مختلف نسلوں کے ملاپ سے، کبھی اسرن و صحراؤں، جنگلوں، سمندروں اور انسانوں کی تجربے گاہوں میں، اور قیامت تک ایجاد ہونے والی وہ سواریاں اور مشینیں جو آیت کے نزول کے وقت موجود نہ تھیں، جن میں گاڑیاں، ہوائی جہاز اور انجنوں سے چلنے والے بحری جہاز شامل ہیں. اس آیت کی تفسیر میں ایک اور مفسر نے اس طریقے سے ترجمہ کیا: وہ ایسی چیز پیدا کرے گا جس کے تمہیں ابھی علم نہیں ہے، لیکن حالات اور مناسبت کے حساب سے تم کو وہ علم میں لائی جائیں گی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے. اس حیثیت سے AI مصنوعی ذہانت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. ایک وہ زمانہ تھا جب ڈاکیے کا انتظام اس دنیا میں نہیں تھا، لیکن حضرت عمر نے اس کا وجود میں لایا. سب سے پہلے ڈاکیہ کا انتظام حضرت عمر نے کیا. اس وقت مہینوں میں ہماری خبریں پہنچائی جاتی تھیں، لیکن زمانہ ترقی کر گیا، ٹیلی فون کی ایجاد ہوئی تو ٹیلی گرام کے ذریعے سے ہم کو ایک دن میں خبر ملنے لگی. سائنس نے ترقی کیا تو ای میل کے ذریعے سے چند سیکنڈوں میں ہماری ارسال اور ترسیل کے کام ہونے لگے. بہرحال AI اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، لیکن AI مصنوعی ذہانت کے جہاں فوائد بہت زیادہ ہیں وہاں اس کے نقصانات کا مد نظر رکھنا پڑے گا. فوائد جتنے زیادہ ہیں اس سے زیادہ نقصانات بھی ہمارے سامنے موجود ہیں. خود اس کے ماہرین کی زبان سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. AI کی مثال بالکل
اس چاقو کی طرح ہے جس سے ہم یا تو پھل کاٹیں یا کسی کو بھونک کر قتل کر دیں. یہ استعمال ہمارے ہاتھ میں رکھا گیا، جس کے متعلق اس کے ایک ماہر محمد جمیل اختر جلیلی اس طریقے سے ایک بات بیان فرماتے ہیں: انسانی سوچ اور مشین کی کارکردگی کے حسین مزاج کا نام اے آئی ہے، جس نے تعلیمی، معاشی، تجارتی اور سماجی میدانوں میں انقلابی تبدیلیاں پیدا کی ہیں. اسی طریقے سے اس کی تعریف یوں کی گئی: ایک ایسی شاخ ہے جو کمپیوٹر سائنس اور مشینیات کے میدان میں انسانی ذہانت کے اصولوں کو نقل کرتی ہے. یہ ٹیکنالوجی مشینوں کو ایسی صلاحیت فراہم کرتی ہے کہ وہ انسانوں کی مانند سوچ سکیں، مسائل کا حل کر سکیں اور فیصلہ کر سکیں. اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اے آئی ہے کیا؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ کیا ہے؟ اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ اس کا آغاز 1940 میں ہوا، جب ڈیجیٹل لینگویجز یعنی ریاضتی استدلال، لسان اعداد پر مبنی پروگرام کے مطابق چلنے والے ڈیجیٹل کمپیوٹرز کی اختراع اس دنیا میں کی گئی. پروفیسر نعمان اسلام اپنی کتاب میں بیان فرماتے ہیں مصنوعی ذہانت میں 1956 میں ڈاٹ مات کانفرنس کے دوران مصنوعی ذہانت کی اصطلاح وضع کی گئی. اے آئی کی بنیاد ڈاکٹر جینیفر ہنٹن نے رکھی. انہوں نے گوگل کے لیے کام کیا تھا، لیکن اس کے نقصانات کو دیکھ کر گوگل نے اے آئی کی اس اختراع کو پس پش ڈالنا چاہا تو انہوں نے آزادانہ طور پر کام کیا. یہ وجود میں اچانک نہیں آئی اے آئی. آپ نے سنا ہوگا چند سال پہلے ریلائنس انڈیا نے ہمارے سامنے ایک نعرہ لگایا تھا: کر لو دنیا مٹھی میں. لوگوں نے اس کو کیا سمجھا تھا؟ بڑے متعجب تھے کہ دنیا کو مٹھی میں کیسے کیا جا سکتا ہے. اصل میں یہ ریلائنس کا ایک سلوگن تھا آنے والی ترقی کی طرف، جہاں پر انسانوں کو اور ان کی صلاحیتوں کو وہ اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتا تھا. اسی لیے اس نے پورے ملک کے اندر موبائل ٹیکنالوجی کو اتنا عام کیا کہ تعلیم یافتہ، غیر تعلیم یافتہ، حتیٰ کہ کام کرنے والے چھوٹے موٹے نوکر تک اس ٹیلی فون کے غلام بنا دیے گئے. جب لوگ نشے کی طرح اس میں ملوث ہو گئے تو اے آئی کو ہمارے سامنے لا کر پیش کیا گیا تاکہ ساری دنیا اس کی غلام بن جائے. اس نعرے کے پیچھے یہ بات تھی. اس کے بعد اے آئی سے متعلق ایک بات یہ ہے کہ اے آئی کا استعمال جن بنیادوں کے لیے کیا گیا تھا وہ طبی میدان، جہاں بیماروں کی بہترین تشخیص کی جائے، تعلیمی میدان، ذاتی نوعیت کے منصوبہ بندی تعلیم کے میدان میں کی جائے، صنعت کاری یعنی خودکار مشینیں اور روبوٹ کا انتظام کر کے ملازمتوں کو پس پش ڈال دیا جائے، مالیاتی میدان، تاکہ مالیاتی میدان کے ذریعے سے دھوکہ دہی کی نشاندہی کی جا سکی. ان استعمالات کے باوجود آج اے آئی کو بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. مثال کے طور پر اس کے نقصان دہ پہلوؤں کو مادی طور پر اس طرح سمجھنے کی کوشش کریں. اس کے ذریعے سے نسلی تعصب عام ہو چکا ہے. مثال کے طور پر کیسے؟ اے آئی پر کچھ ایسی معلومات فراہم کر دی گئی جو افریقہ کے کمتر لوگوں کے ساتھ امریکی گورے نسلی تعصب برتتے ہیں ہر میدان کے اندر. مثال کے طور پر اگر کوئی پسماندہ طبقے کا ایک آدمی اپنی میڈیکل رپورٹ کو اے آئی کے اوپر چڑھاتا ہے اور اس کی تفصیلات لینا چاہتا ہے تو اس کے اقلیت ہونے کا ثبوت پہلے سے اس میں فٹ کر دیا گیا، اسی لیے اس مناسبت سے وہ اس کی رہنمائی کرتا ہے. یعنی یہاں پر تعصب برتا جاتا ہے. اسی طریقے سے بینکنگ نظام میں، فائنانس کے نظام میں اے آئی کے اندر نسلی تعصب برتا گیا تاکہ درخواست گزار جس طریقے سے اپنی معلومات فراہم کرتا ہے اس طریقے سے اس کو قرضے جات دیے جاتے ہیں. اگر وہ مائنورٹیز کے ذریعے سے ہے اے آئی فوراً آپ کی کیفیت کو بیان کر دیتا ہے. کیسے؟ ایک بات میں آپ کو تجربے کی بتانا چاہتا ہوں، یاد کر لیجئے. اگر اے آئی پہ آپ میرے بارے میں معلومات کریں کہ محمد عبدالرحیم خرم کون ہے تو وہ میرے بارے میں ایسی معلومات آپ کو دے گا جس سے آپ خود حیران ہوں گے. کیا یہ معلومات اس کو اسی طریقے سے مل گئی؟ نہیں. وہ کہے گا آپ محمد عبدالرحیم خرم ہیں، آپ فلاں فلاں کتابوں کو لکھیں، آپ یہ پروگرام دیے، آپ یہاں سفر کر چکے ہیں اور آپ ڈائبیٹکس کے مریض بھی ہیں، یہ دوا استعمال کرتے ہیں.
آپ مار کر دیکھیے، آپ اس کو ٹائپ کر کے دیکھیے، تو اس میں اے آئی کی جو معلومات ہیں ان معلومات کے اندر تعصب کے ساتھ ساتھ میڈیکل رپورٹ جو دی گئی یہ انسان کے لیے خطرناک ہے، یہ پرائیویسی کے خلاف ہے، رازداری کے مطلق طور پر خلاف ہے، لیکن اے آئی کے ذریعے سے آپ کو ساروں کے راز معلوم کیے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ اگر کسی ملک کا پرائم منسٹر اس کے اخلاقی معیارات کیا ہیں اس کے بارے میں ریسرچ کریے، آپ اس کو بتا دے گا کہ اس کا ذاتی شوق کیا ہے، کن کن خواتین کے ساتھ اس کے تعلقات رہے، ماضی میں یہ کس طریقے کا تھا، اب یہ آتا کیسے ہے، ذرا اس کو سمجھے۔ اے آئی اپنی طرف سے خدا نہیں ہے، بلکہ ہم جو معلومات گوگل پہ فراہم کرتے ہیں، وہ مضامین جو گوگل پر نقل کر کے چڑھا دیتے ہیں، یا یوٹیوب پر جو ہمارے پروگرام رکھتے ہیں، یا اس قسم کے اور بھی، ان کو اکٹھا ایک سیکنڈ میں مشین کے ذریعے سے کر کے وہ فراہم کر دیتا ہے۔ آج لوگوں نے اے آئی کو خدا سمجھا، یہ خدا نہیں ہے، خدا کا ایک فائدہ مند اور نقصان دہ تحفہ ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کبھی کبھی اے آئی کے فیصلے انتہائی غلط ہو جاتے ہیں، اور جب اے آئی کے باتوں کو سن کر ہم فیصلے کر لیتے ہیں تو اس کا نقصان ہم لوگوں کو ہوگا۔ اے آئی آپ سے معافی چاہنے والا نہیں ہے۔ چلیے، اے آئی کے نقصانات میں ایک بڑا نقصان کیا ہے؟ ان مشینوں کی حکومت نے کائنات کو بے روزگار بنا دیا۔ کس طریقے سے بے روزگار بنایا؟ مشینوں کی حکومت نے اس کی ایک تفصیل 2024 کی رپورٹ جو ابھی ہمارے سامنے پیش کی گئی، اس کے مطابق اب تک تقریباً 14 ملین نوکریوں سے لوگ ہاتھ دھو چکے ہیں۔ 14 ملین۔ ابھی آپ نے ایلون مسک کا ایک بیان اخبار میں شائع ہوا، میڈیا کے ذریعے سے آیا۔ ایلون مسک نے یہ بات کیا کہ ہم 2030 تک آدھی دنیا کے اندر بے روزگاری پیدا کر دیں گے، یعنی بے روزگاری 2030 تک عام ہو جائے گی۔ اس کی ایک تحقیق یہاں پر دی گئی کہ 92 ملین نوکریوں سے یہ دنیا ہاتھ دھو دے گی۔ یہ اے آئی کے نقصانات میں سے ایک نقصان۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، ہے دل کے لیے موت، مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ آگے دیکھیں، بی بی سی کی رپورٹ کے حساب سے اے آئی کے مستقبل کے بارے میں بی بی سی نے ایک رپورٹ جاری کی، اس میں کہا کہ اے آئی مستقبل میں دنیا والوں کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ آج پوری دنیا میں اے آئی پر بڑی محنت کی جا رہی ہے۔ امریکہ، برطانیہ، چین، سعودی عرب، عرب امارات نے اب تک 1.6 ٹریلین ڈالر جو ہے اے آئی کی ترقی میں خرچ کیے ہیں۔ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ہندوستانی کرنسی میں 133.9 ٹریلین روپیہ اب تک پوری دنیا نے اے آئی کے لیے خرچ کیا، جس میں سے عرب امارات نے 7.3 یعنی 7.3 ارب ڈالر اس کی سرمایہ کاری کی ہے۔ یہ اے آئی کے کچھ مادی فائدے اور نقصانات تھے جس کو میں نے رکھا۔ اب آئے میرے موضوع کا ایک دوسرا پہلو ہے، چند منٹوں میں اس کو بھی رکھ دیتا ہوں۔ مادی طور پر اے آئی سے فائدہ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کا مسترد بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن کیا شرعی طور پر اے آئی سے استفادہ کیا جا سکتا ہے؟ یہ ہمارے لیے بڑی غور طلب بات ہے اور بڑے مذاکرہ طلب یہ بات ہے۔ میں اے آئی پر شرعی جو نقصانات ہیں اس کو کہنے سے پہلے 3 مختصر باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزوں میں علم کی بنیاد کو قائم رکھا۔ نمبر 1 قلم، نمبر 2 کتاب، نمبر 3 کاغذ یعنی ورق۔ جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کی قسم کھایا ہے، نون والقلم وما یسطرون، اہمیت قلم کی دی گئی، قلم سے لکھا جاتا ہے۔ اس کے اور بھی دلائل ہیں، لیکن جب ہم احادیث کو پڑھتے ہیں ان احادیث میں قلم کا بار بار تذکرہ کیا گیا۔ اس دن میں 1-2 احادیث اشارتاً، ان اول ما خلق اللہ القلم، اللہ تعالیٰ نے قلم کو سب سے پہلے پیدا فرمایا۔
اور قلم سے کہا کہ لکھو. قلم نے کہا کہ کیا لکھوں؟ اللہ نے کہا کہ اس قوم کی قیامت تک آنے والی تقدیروں کو لکھو. قلم سے اللہ نے تقدیروں کو لکھایا. اس سے قلم کی اہمیت معلوم ہوئی. جب ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کرتے ہیں تو ہمیں قلم کی ضرورت نہیں، یہ قلم سے ہم کو دور کر دیتا ہے. نمبر 2، اسی کے ساتھ ساتھ اور بھی احادیث اس ضمن میں ہیں، لیکن فی الوقت اس کا تذکرہ میں نہیں کر سکتا اس لیے کہ وقت میرے پاس بہت کم ہے. اس کے بعد دیکھیں قلم کی اہمیت کو شعراء کرام نے بڑے مست انداز کے اندر پیش کیا کہ ایک شاعر یہ کہتا ہے تعجب کچھ نہیں دانا جو بازار سیاست میں قلم بک جائے تو سچ بات لکھنا چھوڑ دیتے ہیں. یہ چیز سچائی کو چھپانے والی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں اب قلم کے بارے میں جس کی قسم اللہ نے کہائی ہے، اے آئی کیا کہتی ہے؟ اے آئی کی زبان میں قلم کے تعلق سے ایک عبارت کو نقل فرما، سن لیں. قلم یا لکھنے کے آلات یقیناً علم کو محفوظ کرنے اور پھیلانے کے لیے بہت اہم ہے، لیکن علم صرف لکھنے پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتا. زبانی روایت سن کر سیکھنا، مشاہدہ کرنا، استاد سے براہ راست سننا، یہ سب ذرائع بھی علم کے حصول میں شامل ہیں. قلم تو ایک بڑا ذریعہ ہے، مگر اس کے بغیر بھی علم حاصل کرنا ممکن ہے. اس تشریح سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اے آئی کی ایجاد کرنے والے قلم سے کائنات کو دور کرنا چاہتے ہیں. دوسری بات، کتاب. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب کی قسم کھایا جس سے کتاب کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. وہی کتاب جس میں پڑھا جاتا ہے، وہی کتاب جس سے معلومات حاصل کی جاتی ہیں. حامیم والکتاب المبین. اللہ تعالیٰ جب یہ قسم کھاتا ہے تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ کائنات کتاب سے کبھی بھی بے بہرا نہیں ہو سکتی. اس دن میں اور بھی آیتیں ہیں، لیکن آپ دیکھیں جب سے اے آئی آیا یا جب سے یہ ترقی آئی، ہم میں کے کتنے لوگ ہیں جو کتاب کے ذریعے سے مطالعہ کرنے کے عادی ہیں. ہم معلومات اے آئی کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں جس میں حوالات نقل نہیں کیے جاتے. اے آئی سے شرعی معلومات بغیر کتاب کے لینے کا نتیجہ یہ ہوگا رافضی روایتیں بھی آپ کے سامنے آئیں گی، قادیانی روایتیں بھی آپ کے سامنے آئیں گی. سارے گمراہ لوگوں کے اپنے خیالات آئیں گے جس کا ذمہ دار اے آئی نہیں ہے، کیونکہ وہ بات نقل کرتا ہے لیکن حوالہ نہیں دیتا، حوالہ فراہم نہیں کرتا. اسی لیے میں یہاں ایک سیکنڈ کے لیے آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ہمارے علماء کرام اکثر مطالعے سے اپنے آپ کو بچائیں، کتاب خرید کر پڑھیں، کتابوں کے ذریعے سے اپنے مطالعے کو جاری رکھیں. چلیے اس کے بعد اے آئی کتاب کے بارے میں کیا کہتا ہے. دیکھیں علم تو بہت سے ذرائع سے حاصل کیا جا سکتا ہے اور کتابیں ان میں سے ایک اہم ذریعہ ہے، لیکن واحد ذریعہ نہیں. آپ تجربات، گفتگو، مشاہدے اور آج کل کے دور میں آن لائن لیکچر یا ویڈیو کے ذریعے سے بھی سیکھ سکتے ہیں. یعنی کتاب سے آپ کو دور کرنا چاہتا ہے. اسی لیے میرے بھائیوں علم کتاب کے ذریعے سے ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا قید العلم بالکتاب، علم کو کتاب میں محفوظ کرو تاکہ آنے والی جنریشن اس سے فائدہ حاصل کر سکتی ہے. اس میں اور بھی باتیں ہیں لیکن ایک لفظ میں ایک بات، روزنامہ منصف حیدرآباد کا جمعہ کا جو ایڈیشن آتا ہے، آج سے پچھلے 6 ہفتے کے ایڈیشن کو آپ خاص طور پر پڑھیے. اس میں تاریخ کی ایک بہت بڑی بات علماء کے لیے کہی گئی کہ جبھی بھی مسلمانوں کا جس زمانے میں سقوط ہوا، دشمنان اسلام نے سب سے پہلے مسلمانوں کو قتل کرنے سے پہلے ان کی لائبریریوں اور کتابوں کے علم کو جلا کر خاکستر کر دیا. اس کی ایک بہت بڑی تاریخ بیان کی گئی ہے. اے آئی ہمارے ساتھ یہی معاملہ کرتا ہے. ایک اندھیرا ہوا اور سارے کا سارا علم ہمارے موبائل فون سے اور کمپیوٹر سے ختم ہو گیا. آخری بات، کاغذ اور رجسٹر کی اہمیت. دوستو علم کو محفوظ کرنے کے لیے کاغذ اور رجسٹر کی بڑی اہمیت ہے. ایسی بہت سی احادیث آتی ہیں جس میں سے ایک حدیث اس طریقے سے ہے کہ صحابہ کرام علم کو لکھا کرتے تھے، محفوظ کیا کرتے تھے. وہی صحیفے آج ہمارے پاس آئے جو لکھ کر تھے. اگر وہ لکھ کر نہیں ہوتے تو آج دنیا حدیث کی تحقیق یا 5 لاکھ اسماء رجال سے محروم ہو جاتی تھی. وہ لکھ کر تھا. اسی لیے علم یہ 3 چیزوں کا نام ہے. ان چیزوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. اسی کے ساتھ ایک آخری بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اے آئی کے ذریعے سے انسان کا
مطالعے سے دوری اختیار کرنا، اس کے بارے میں سب سے پہلے اے آئی کی عبارت کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم کتابوں سے کتنے دور کیے جا رہے ہیں۔ اے آئی کے سبب محققین اور طلباء کا لائبریریوں سے دوری محسوس کی گئی ہے، حالانکہ لائبریری کا کردار علم کو باقی رکھنے اور اسے دوسری نسلوں تک پھیلانے میں بہت اہم ہے۔ لائبریریاں علم کو محفوظ کرنے میں ایک مستقل اور قابل اعتماد ذریعہ ہوتی ہے جہاں علم جمع رہتا ہے، لیکن اے آئی کی تخلیق نے کسی قدر اس کی اہمیت کو گھٹا دیا۔ دراصل اے آئی نے بہت سی معلومات کو آن لائن فوری طور پر دستیاب کر کے معلومات تک رسائی کو آسان کر دیا۔ اے آئی نے کچھ چیزوں کو بدل بھی دیا۔ ہاں، کسی حد تک یہ کہنا درست ہے کہ اے آئی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نے لائبریریوں کو بہت سے چیلنجز اس زمانے کے اندر دیے ہیں۔ دوستو یہاں ایک بات سمجھے آپ، میں کرنٹ کس طریقے سے علم سے دور ہوتے ہیں، دو مثالیں آپ کے سامنے عملی دیتا ہوں۔ ہمارے پاس ایک بہت بڑے عالم دین ہیں اور قدیم اساتذہ سے پڑھے ہوئے، ان کے اپنے 4 بیٹے ہیں، لیکن چاروں میں سے کسی کو انہوں نے عالم نہیں بنایا۔ اب وہ بالکل یعنی زندگی کے اختتام کی طرف جب آ رہے ہیں، ان کا دل صرف 25% حرکت کر رہا ہے۔ اب وہ سوچ لیے کہ مجھے جینا نہیں ہے۔ کیا کیا معلوم؟ اپنی اہم ترین لائبریری کو لا کر ہماری لائبریری کے اندر پھینک دیا کہ کتابوں کا کچھ بھی کر لو۔ اب آپ بتلائیے، اگر وہ کتابیں ضائع ہو جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایک اور عالم دین کا انتقال ہوا۔ انتقال کے تیسرے دن ان کے بچے میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ چاچا، یہ ابا کی کتابیں ہیں، ہمارے تو قابل نہیں ہیں، آپ کچھ بھی کر دو اس کو اور فوراً ہٹا دو۔ کیا کریں گے ایسے وقت؟ کیا کریں گے؟ علم لائبریریوں سے ختم کیا جا رہا ہے۔ اور آپ کو ایک تحقیق کے حساب سے میں بتلانا چاہتا ہوں کہ لائبریریوں کے معاملے میں سب سے زیادہ پیچھے مسلم ممالک ہیں۔ انگریزی ممالک اپنی جگہ، ہمارے ہاتھ میں موبائل اور لائبریری کو تھما دیا۔ آپ دیکھیں کہ جرمنی میں یا جاپان میں کسی بھی اسکول میں ڈیجیٹل تعلیم کا نظام نہیں ہے، کتاب کاپی اور قلم کے ذریعے سے ہے، لیکن آج دنیا کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ اچھی تعلیم ڈیجیٹل ذرائع سے ہوتی ہے اور دنیا اس طریقے سے بھاگتی ہے۔ المہم، اس کے کچھ فائدے ہیں لیکن نقصانات زیادہ ہیں، لیکن شرعی معاملات میں سب سے زیادہ نقصانات ہیں۔ اسی لیے ہم زیادہ سے زیادہ کتابوں کا استعمال کریں، تحقیقی مادہ اپنے اندر رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ باتیں تھیں جس کو ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم اور حکمت کی توفیق عطا فرمائے۔